رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے زندگی دے اندر پھر اج دا مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ کل حرم شریف دی وادی دے اندر لکھوں خواہ مسلمانوں نے میدان عرفات وچ حج ادا کیتا۔ اللہ تعالی
انہاں بھائیاں دا، بزرگاں دا، عزیزاں دا، مائیاں بہناں بچیاں دا وہ سفر قبول فرمائے، اور اللہ اپنے کرم دے خزانے چ انہاں تے مہربانی فرمائے، اور انہاں نو بخیریت اپنے اپنے گھر واپس لے آئے۔ جمعۃ المبارک بھی ہے اور حج کا دن بھی ہے، تو بے شمار رحمتاں اور برکتاں اللہ تعالیٰ نے سنو عطا فرمائیاں کہ پھر یہ مقدس دن سنو دیکھنا نصیب ہویا۔ مضمون میں نے اگرچہ شروع کر رکھا سی سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسین قصہ، مگر پنجابی زبان کا ایک فکر ہے کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی، چونکہ اج دا دن عید الاضحیٰ دے بالکل قریب ہے، اور انہاں دنوں دے اندر حرم دی سرزمین تے سرکار دیا غلاماں دی حاضری، مدینہ طیبہ اور مکہ پاک دی بارگاہ وچ حاضری یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں نے مناسب خیال کیتا کہ اج دی جمعے تے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظمت و شان دے حوالے نال گفتگو کیتی جائے، اور زندگی رہی تے اپنے مضمون نو پھر اگلے جمعے شروع کر دیاں گے۔ حضرات محترم، جس آیا پاک نو میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، یہ آیت ہے کہ جدے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر ہے۔ پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی، رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما۔ جدو آپ نے دعا منگی آپ کی عمر 99 سال ہو چکی سی، مگر دل وچ ایک ہوک اٹھی، ایک شوق پیدا ہوئی کہ میرے چمن وچ بھی پھول کھلنا چاہیے، میرے گلشن وچ بھی بہار آنی چاہیے، اللہ مینوں بھی بیٹا عطا کرے۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اگرچہ یہ عمر بچے پیدا کرنے والی عمر نہیں سی، بڑھاپا سی، آپ بھی بڈھے ہو گئے، بیوی بھی بڈھی ہو گئی، مگر اساں عمر وال نہیں ویکھنا، ویکھنا ہے بس دعا منگتا کون پہ ہے۔ دعا انہیں منگی ہے جنہوں خلیل کہتے ہیں، اور خلیل اللہ دا معنی ہے اللہ دا دوست، اللہ دا یار۔ خلیل دوست نو کہتے ہیں، خلیل نے رب دے دوست نے رب کولوں پتر منگیا، تے منگیا 99 سال دی عمر وچ، تے منگیا بھی وہ پتر جڑا نیک صالح متقی ہوئے، اچھا بیٹا ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنے خلیل دی اس دعا نو بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس دعا دے جواب میں اللہ نے جو کچھ کیا اس کا بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ علماء فرماندے نے کہ پیغمبر دی دعا امت واسطے سبق ہے کہ رب کو اولاد منگو، نیک منگو۔ نیک اولاد ہوئے گی ماں باپ واسطے عزت دا سبب بنے گی، اولاد نیک ہوئے گی، متقی ہوئے گی، نمازی ہوئے گی، جو بھی ماں باپ کو ملن گے کہیں گے تیرے بچے بہت اچھے نے، نیک نے، نمازی نے، اخلاق والے نے، بلند کردار نے۔ اگر اولاد بری ہوئی تو ماپیاں نو گلے ملن گے، شکایت ملن گیا، انہوں نے سر ندامت نال جھک جان گے، تو رب کو جدو منگو نیک اولاد منگو کہ یا اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ دعا کیتی رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم۔ قدرت
دی آواز آئی سجنا تیری عمر دے بچے پیدا کرنے والی نہیں پر ہوئے جی یار کہ میں علی کل شے قدیر یار منگے تے یار نہ دے تے پھر یاری جو فرق پہنتا ہے تو منگے بیٹا بیٹا بھی نیک منگے ہی میں تینوں بشارت دینا خوشخبری سنانا ابراہیم میں تینوں ایسا بیٹا دیاں گا جدے گلے تے چھری پھیرے گا تیرے اگے سی بھی نہیں کرے گا فبشرناہ بغلام حلیم علم والا بیٹا بردبار صابر ستھرا بیٹا میں تینوں عطا کراں گا میں تینوں خوشخبری پیا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نو آ کے آخیا حاجرہ مبارک ہوئی رب میری دعا کر لئیے قبول تے اللہ سانو بیٹا دے گا بولو اللہ کی دے گا بیٹا تے حضرت حاجرہ بڑیاں حیران ہوئی ہیں بس میری عمر کیڑی ہے بچے پیدا کرنے والی میں تو بڈھی ہو گئی ہوں تو تسی بھی بڈھے ہو گئے ہو تے فسکت وجہہا عورتوں کی عادت ہے کہ کوئی عجیب گل سنن تے ہاتھ منہ تے رکھ لیتے ہیں بھائی یہ کی ہوئے گا جی وہ بچہ ہوئے گا اس عمر تے بعد انگلی رکھ لینیاں نے تے بعد منہ تے ہاتھ رکھ لینیاں نے تے ساڈے جڑا دوسری پارٹی ہے نا پٹ پٹا والی انہاں آخیا جی ویکھو قرآن ماتم لکھے ہے میں کہ جی کتنے لکھے ہے آخی حضرت حاجرہ نے منہ تے ہاتھ نہیں ماریا میں کہ کسی نے آخیے اللہ تینوں پتر دے گا تینوں پٹنا شروع کر دیں میں کہ انہوں نے منہ تے ہاتھ رکھیا شرمندگی کی باری تو میری عمر کیڑی ہے میں بڈھی ہو گئی ہوں اس عمر میں مینوں بیٹا ملے گا فسکت وجہہا اللہ اکبر بڑیاں بڑیاں عجیب دلیلاں لیندے جے ماتم دیاں میں ایک باری غالباً کمڑیال کے کتنے پروگرام سے گیا بڑا زمانہ ہو گیا میری بالکل ابتدا سی تو میں تقریر پہ کرا تو میرے سامنے آ کے ایک صاحب بیٹھ گئے میرے کن میں کسی آخیا یہ ہے تھانے دار تے ہے شیعہ تے جڑا اتنے مولوی آتا انہوں پریشان بڑا کرتا ہے کتاباں کچھے چ لے کے آتا تو میں کہ چلو ٹھیک ہے بات چلے گی تو دیکھاں گی میں تقریر شروع کی تھی بہرحال میں صبر دے بارے کیا ماتم دے خلاف گفتگو کی تھی کہ پٹنا منع ہے آنسو بہانا جائز ہے مگر سینے تے ہاتھ مارنا ماتم کرنا یہ حرام ہے منع ہے وہ صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے تو ماتم کی بڑی تردید کی ہے تو میں تھوڑی سنیاں دی کتاب تمہیں ماتم ثابت کر دیا تو میں کہ بڑی خوشی ہوے گی کوئی معتبر حوالہ ہوئے کوئی اچھی بات ہوئے تے مننے وچ کوئی کبات نہیں لیکن بات پختہ ہونی چاہیے انہیں آخیا شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے متعلق تھوڑا کی خیال ہے میں کہ ساری جماعت کے بہت بڑے بزرگ نے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر سب تو پہلے حدیث کا درس انہاں دیتا ہے 12 سال مسجد نبوی صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے حضور دی حدیث پڑھائی ہے تے 12 سال اپنی داڑھی نال رسول اللہ دی مسجد وچ جھاڑو پھیریا تے رسول اللہ دے حکم تے ہندوستان تشریف لے آئے اور آ کے حدیث کا درس شروع کیتا کہنے لگا شیخ دی مدارج نبوت وچ لکھیا ہے میں کہ جی دکھاؤ بسم اللہ کرو انہیں کتاب پڑھنی شروع کی تھی میں تفصیل وال نہیں جانا ضمن بات آگے عرض کرنا شعبان کی 15ویں رات تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ قیامت تک دے مسلمانوں دی ماں آپ فرمانیاں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی تو اٹھے اور سرکار باہر نکل گئے مینوں شک گزریا کہ سرکار شاید کسی اور بی بی دے کول جا رہے ہیں میں دبے پاؤں حضور دے پیچھے پیچھے چل پئی میں ویکھیا تو نبی کریم سرور عالم جنت البقیع بھی تشریف لے گئے شعبان دی 15ویں رات رحمت عالم نے قبراں کو کھلو کے دعا مانگی سرکار واپس چلنے لگے تو میں جلدی نال واپس آ گئی
سرکار گھر پہنچے، فرمایا عائشہ قبرستان میں ایک سایہ نظر آ رہا سی، تو نہیں سی؟ جی تو نہیں سی؟ مائی صاحب ہوں گھبرا گئی کہ میں تو چھپ کے گئی سا تو نبی کریم سرور عالم نے راز کھول دیتا۔ تو مائی صاحبہ نے کہ یا رسول اللہ تسا کتنے دیکھیے، تسا کتنے دیکھیے؟ تو دست بر سینہ می زد، نبی پاک نے عائشہ صدیقہ کے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا سائی بس یار تو ہی نہیں سی؟ مینوں کہنے لگا اے ویکھ لے سینے تے ہاتھ لگا کہ نہیں لگا، ماتم ثابت ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں کہ چودھری صاحب ہوں بیٹھے ہو نہیں، مینوں پہلے بھی پتہ لگا کہ تسی ماشاءاللہ تھندار ہو تے پولیس افسر ہو تے بڑی جرت کر دی علماء دی محفل چ آن، تساں تے میں کہ مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے، جیڑی دلیل تساں دیتی ہے نا میں اعلان کرنا اس دلیل تے ماتم کرنا بالکل جائز ہے۔ سنی پریشان ہو گئے، انہاں کہ ساڈا مولی پھس گیا ہوں تے اے ماتم ہوں جائز پیا کردا، میں کہ جناب بالکل جائز ہے، تساں جڑی عبارت پڑھی ہے اس طرح ماتم کرنا بالکل جائز ہے۔ میں کہ چودھری صاحب ہاتھ سی نبی پاک دا، سینہ سی عائشہ صدیقہ دا، ماتم بالکل جائز ہے، آئندہ محرم بھی سینے شیعہ دے ہون گے ہاتھ سنیاں دے ہون گے، میں کیا بالکل جائز۔ میں کہ رسول نے اپنے سینے تے ہاتھ ماریا تو پھر تے ثابت کرو نا، مائی صاحب نے سینے تے ہاتھ مارے ہے نا، میں کہ دلیل تسی پکڑ دیو۔ فسکت وجہا، حضرت حاجرہ نے شرمندگی نال حیران ہو کے اپنے منہ تے ہاتھ رکھیا کہ میرے بچہ ہوئے گا؟ فرمایا ضرور ہوئے گا، اس واسطے کہ اللہ دا قول سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تو ود کے کون سچ بولنے والا ہے؟ اللہ کی گل تو ود کے کس دی بات پکی ہو سکتی؟ 99 سال کی عمر چ منگی دعا تے 100 سال دے ہوندے گئے تے رب نے چند جہا بیٹا عطا کر دیتا۔ ہاں ہاں گود ہری ہو گئی حضرت حاجرہ تھی، راول پنڈی تے گردوں نے واہ والو، پھر رب نے پتر وہ دیتا جہاں متھے چ کملی والے دا نور پیا لاٹا مارے، ایڈا سونا پتر، خوشی دی انتہا نہیں، رب نے کتنا کرم کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا 2 بیویاں سن، پہلی بیوی سن حضرت سارہ اور دوسری بیوی سن حضرت حاجرہ، اور حاجرہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتیاں سن، تفصیل پھر کدھر عرض کروں گا۔ اصل بھی ہاں اجر یہ تھوڑا اجر ہے، آپ نے مشورہ دیتا میں میرے جو اولاد نہیں تسی حاجرہ لو شادی کر لو، مت اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، تو رب نے بیٹا عطا کر دیتا۔ اپنی اولاد اپنی ہوگی، اگر حضرت سارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال بڑا پیار کردیاں نے، بٹھانیاں نے گود وچ، چومدیاں نے، بہت خیال کردیاں نے، مگر اپنی گود خالی سی۔ حضرت سارہ نے مصلا بچھایا اور سر سجدے چ رکھ دیتا، اکھاں وچ آنسو تیر گئے، عرض کیتی مالک میں بھی تے ابراہیم دی بیوی ہاں، حاجرہ بھی ابراہیم دی بیوی، جے حاجرہ دی گود ہری ہو سکتی ہے تے میری بھی تے کر سکنا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ حاجرہ بھی ابراہیم دی بیوی تے میں سارا بھی ابراہیم دی بیوی،
بخشے مینو کم بن جاوے میرا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ فرماتا ہے میں ہر پکارن والے دی پکار نو سننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسا پھر بشارت دیتی وبشرناہ بغلام علیم. ابراہیم اسی تینوں ہن علم والے بیٹے دی بشارت دینے ہیں. پہلا بیٹا دیتا تے بشارت دیتی فبشرناہ بغلام حلیم، علم والا بردبار صابر. اور دوسرے بیٹے دی باری بشارت دیتی وبشرناہ بغلام علیم، علم والا بیٹا. حضرت اسحاق علیہ السلام دی بشارت. حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر نے کہ بنی اسرائیل دے جتنے نبی ہوئے نے سب آپ دی اولاد ہوئے نے. اور کوئی 2-4 نبی نہیں ہوئے، 40,000 تو زیادہ نبی اور رسول حضرت اسحاق دی اولاد ہوئے نے. 40,000 تو زیادہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ صرف ایک نبی ہوا ہے، لیکن خدا دی قسم 40,000 دا بھی امام، مدینے دا سلطان، ساڈا آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ. خود سوچو بندہ بڑھا ہوئے، بیویاں بڑھی ہون تے دعا منگے کہ یا اللہ بیٹا دے، تے رب پھر 2 بیٹے دے تے ویڑے چ بہار آ گئی. ادھر ویکھدے نے اسماعیل بیٹھا ماں دی گود وچ، ادھر ویکھدے نے اسحاق علیہ السلام بیٹھے. جب رب نے 2 بیٹے عطا کیتے تے پیغمبر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا، رب نے اس شکریہ نو بھی قرآن وچ بیان کیتا. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساریاں خوبیاں ادھے واسطے نے. الحمدللہ سب خوبیاں اللہ واسطے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سب خوبیاں اللہ واسطے. کیڑا اللہ جنہیں بڑھاپے چ مینوں اسماعیل تے اسحاق دے بیٹے عطا کیتے. ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب دعاواں سنن والا ہے. میں بڑھاپے جی منگی، رب نے کتنی مہربانی کی، ایک نہیں 2 بیٹے عطا کر دیتے. ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب دعاواں سنن والا ہے. مسلمانوں پیغمبر دی شان ویکھو، یہ جملہ کہہ کے نا کہ میرا رب دعاواں سنن والا ہے، پیغمبر نے نویں دعا شروع کر دیتی، ایک نئی ڈبی کھول دیتی. قرآن کہلے پیغمبر نے کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ اکبر. شکریہ ادا کر کے کہ مالک تیری مہربانی ہے، تو مینوں 2 پتر دیتے نے بڑھاپے چ، تو ہی دعاواں سنن والا ہے. تے نال دعا شروع کر دیتی سونے ربا مینوں بھی تے میری اولاد نو بھی نمازی بناویں. اس دعا دی سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے، سانو دسیا ہے کہ رب کو انج دعا منگیا کرو.
اور اللہ نے یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا ابراہیم جنہاں لفظاں تو شکریہ ادا کیتے تو دعا منگی ہے میں تیرے تے اتنا خوش ہو گیا کوئی بندہ تکبیر بھی پڑھے ثنا بھی پڑھے میری شاناں پاکیاں عظمتاں رفتاں بیان کرے رکوع جا کے پڑھے سبحان ربی العظیم سجدے جا کے پڑھے سبحان ربی اللہ لا اللہ اکبر کہہ کے میری کبریائی دا ڈنکا بجائے سجنا جب تک تیری منگی ہوئی دعا نہیں منگے گا میری نماز ہی مکمل نہیں ہوے گی اس دعا کو اللہ نے نماز بھی شامل کر دیتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی مالک مینوں میری اولاد نو نمازی بنا اسی ایویں تردیاں دعا کر جانے ہاں بہت کم لوگ ہون گے کہ جنہاں دا خیال ترجمے وال ہوے گا ورنہ اسی خالی عربی عبارت پڑھنے اور نکل جانے ہاں حالانکہ سانوں چاہیے کہ اسی نماز دے کم از کم معنی ضرور یاد کر لئیے تاکہ بندے کو پتہ لگے کہ اسی نماز وچ اپنے رب نال کی گفتگو کر رہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ نماز وچ بندہ رب نال راز نیاز دیاں گلاں کردا ہے سبحانک اللہم پاک تو اللہ وبحمدک ساریاں خوبیاں تیرے واسطے نے وتبارک اسمک کا برکت والا ہے تیرا نام اگر بندے نو نماز دا معنی یاد آ جائے نا پھر شیطانی وسوسے بہت کم ہو سکتے ہیں توجہ فرمانے والا ہوے گی کسی اور پاسے توجہ نہیں ہوے گی نالے بندہ سوچے گا میں رب نو کی کہہ رہے ہیں کہ جدوں دلوں یہ دعا کرے گا نا کہ یا اللہ مہربانی فرما مینوں بھی میری اولاد نو بھی نیک بنا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا نو ضرور قبول فرمائے گا اور اس دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے ساری اولاد بہت تیزی نال سارے ہاتھوں نکلتی جا رہی ہے اسی بچیاں دا رخ مسجد وال نہیں پھیر سکتے جب تک ساری نیت وچ خلوص پیدا نہ ہوئے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیتاں تے اگر نیت وچ خلوص ہوئے اور دل تو دعا منگی جائے اور دل دیاں تہاں تو دعا نکلے تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرماندا ہے خدا کرم فرمائے گا ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید دی بیوی نے جدوں مکے شریف جا کے دیکھیا کہ لوگوں واسطے پانی کی بڑی قلت ہے بہت تکلیف ہے وہ اخلاص والے لوگ سن تو زبیدہ نے آخیا حضور دے غلام پوری دنیا تو سفر کر کے اتنے آتے ہیں اور پانی کی تکلیف ہے تو ایسا کیوں نہ کرا کہ میں ایک نہر کھدوا کے مکے چ پہنچا دیا پرانے بادشاہاں دے خیالات ویکھو شہزادیاں دے خیالات ویکھو تو انہیں پروگرام بنایا کہ نہر کھدواواں انہوں آ کے دسیا گیا کہ تو ارادہ تے کر رہی ہیں کہ نہر کھدواواں مگر ایک کوئی تھوڑا خرچہ نہیں ہو سکتا ہے پوری حکومت ہی لگ جائے اس پاسے بہت بڑا خرچہ ہے اتنی دور تو نہر لے آنی پھر وہ پانی چلانا یہ بہت بڑا خرچہ آئے گا انجینئر نے آ کے دسیا زبیدہ دے آنسو نکل آئے اس نے کہا کہ میری نیت بڑی صاف ہے میں رسول دی امت تک پانی پہنچانا چاہنی ہاں کدے مزدور دی ایک کدال تے سونے دی ایک اشرفی بھی لگ جائے نا تو میں خرچ کرنے واسطے تیار نیت وچ کتنا خلوص سی بڑی دولت لگی نہر تسی ہن بھی حرم شریف جاؤ اور میدان عرفات وچ جبل نور دے قریب اجے تک اس نہر دے او آثار موجود نے وہ خدائی موجود ہے زبیدہ دی نہر زبیدہ نہر تیار ہو گئی پانی چل پیا خادمہ نے آ کے رپورٹ دیتی کہ پانی چل گیا ہے نہر تیار ہو گئی ہے تھوڑی خواہش پوری ہو گئی ہے بہت خرچہ آیا ہے ملکہ دی بارگاہ انہوں نے کاغذات پیش کیتے کہ اے جو حساب کتاب ہے نا یہ لکھیا ہوا ہے کتنے کتنے خرچ آیا اور کنا کنا خرچ آیا ہے پائی پائی دا حساب ہے اے ملکہ تسی دیکھ لو کاغذات مسلمانوں
تاریخ حیران کر دینی. زبیدہ نے کاغذات نو پکڑیا, پکڑ کے ایک ایک کاغذ دے پرزے پرزے کر کے ہوا اڑا دیتے. اکھاں وچ آنسو آ گئے, آسمان ول ویکھ کے کہنے لگی میرے کریم مالک تو میری نیت نو جاننا ہے, انہاں کولوں میں حساب نہیں لیندی, قیامت نو تو میرے کولوں حساب نہ لوی. اللہ مالک میں انہاں کولوں حساب نہیں لیندی, میری دعا ہے تو میرے کولوں حساب نہ لوی. نیت وچ اگر خلوص ہوئے تو اللہ بڑیاں مہربانیاں فرماتا ہے. ملکہ فوت ہو گئی. ملکہ دی ایک سہیلی نے خواب وچ ملکہ نو دیکھیا, پوچھیا سنا ملکہ تیرے نال کی گزری. ملکہ نے مسکرا کے آخیا میری بہن میرا رب بڑا کریم ہے, بڑا مہربانی. میں جدو قبر وچ آئی ہوں میرے پروردگار نے میرے واسطے جنتی بستر لگا دیتے, جنت دیا کھڑکیاں کھول دیتی گئی. قدرت کی آواز پیدا مبارک ہوئی. مزدور نے جدو پہلی کدال زمین تے ماری سی اسا تیرا نام جنتیاں چ لکھ دیتا. اج بھی نیت خلوص پیدا ہو جائے نا, خدا دی قسم ہے ساڑیاں دعاواں اج بھی درجہ قبولیت پہنچ جائیں. اسی بس ایویں دعاواں منگ دینے ہیں, توجہ ہوری پاسے ہوندی ہے. نماز پڑھتے ہونے ہیں, کسی نو بچے دا خیال ہے, کسی نو تنخواہ دا خیال ہے, کسی نو گھر دا خیال ہے, کسی نو مہمانوں دا فکر ہے. کاش ساری توجہ خدا نال لگی ہوئے کہ کس دے دربار کھلوتے ہیں اور کس نو کی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو خیر میں دور نکل آیا, عرض کر رہا سا ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی, یا اللہ مینو میری اولاد نو نمازی بڑھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یا اللہ مینو میری اولاد نو نمازی کر. ساڈے سر تیرے در تے چکن, ساڈے قدم تیرے راہاں تے چلن. اور اگلی دعا سنو, ربنا اغفر لی, یا اللہ مینو بخش. والوالدیا, میرے ماں باپ نو بھی بخش. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, حساب دے دن تک سارے ایمان والوں بخش. اللہ اکبر. مینو بخش, میرے ماں باپ نو بخش, اور قیامت تک تمام مومنوں نو بخش. ہوں جڑے بندے یہ گل کہتے ہیں کہ سنیاں بریلویاں روٹی کھان دے ڈھنگ بنائے ہوئے نے, 30ویں 40ویں کلے, بس روٹی دے چکر نے. بندہ جڑے عمل خود ہی کرتا ہے انہوں کام آتے ہیں, کسی کا کیتا ہوا عمل کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا. یہ پڑھ پڑھ کے بخشے رہتے ہیں, روٹی کھان کے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں, کسی کو کسی کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں. میں کہنا میرے بھائی اپنی عقل کا علاج کرا. یہ دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ اس دعا نو اپنی نماز بھی شامل نہ کرتا. اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم یہ دعا کدے نہ کر دے. اچھا جی, کدے کسی مولوی نے تقریر کیتی ہے بھائی جنہ دے والدین زندہ نے تسی تے دعا کر لیا کرو, مگر جنہ دے فوت ہو گئے کیونکہ فائدہ نہیں ہوتا تسی ماں باپ واسطے دعا نہ کیتی کرو. کدے کسی مولوی نے آواز نہیں کیتا اور کر بھی نہیں سکتا. یہ دعا دستی ہے والدین پاویں زندہ ہون پاویں دنیا تو چلے جان, انہاں دی بخشش واسطے دعا کرنا نبی دی سنت ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش. اور بعض بندے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دے والدین مشرک سن.
مشرک واسطے دعا منگنا تے منع ہے. تسی مشرک واسطے بخشش دی دعا نہیں کر سکتے، منع ہے. اللہ نے منع کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ مشرک نو بخش دے. منع ہے مشرک واسطے دعا. اور ابراہیم علیہ السلام قرآن دستا ہے کہ انہوں نے دعا منگی کہ یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش. تو نتیجہ کی نکلے گا کہ انہوں نے والدین مشرک نہیں سن بلکہ موحد سن، اللہ نو منن والے سن. اللہ اکبر. کیونکہ مشرک واسطے اور قرآن پاک کی دلیل دیندے نے کہ لے ابی آزارا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو آکھیا. حالانکہ آزر آپ کا باپ نہیں ہے، آزر آپ کا چچا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے طارق، اور طارق موحد سن. انہوں کا وصال ہو گیا. بعد میں آپ کی والدہ نے جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے نے، انہوں کی پیدائش تو پہلے آپ کی والدہ نے آپ کے چچے آزر نال نکاح کر لیا. آپ بیٹے سن طارق دے، آزر نے بعد میں نکاح کیتا. آزر بت تراش سی، اسی تسلیم کرنے وہ بت تراش سی، مگر آزر آپ کا باپ نہیں. تو قرآن پاک نے انہوں اب آخیا. تو میرے بھائی قرآن پاک نے اب آخیا تو اب کا لفظ قرآن ہی دستا ہے کہ یہ چاچے تے بھی بولیا جاتا ہے، دادے تے بھی بولیا جاتا ہے. ابھی ابراہیم و اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام نو بھی اب کیا گیا، حضرت ابراہیم نو بھی اب کیا گیا، چاچے نو بھی اب کیا گیا، دادے نو بھی اب کیا گیا. تو اب کے لفظ تو لوگوں نے مغالطہ لیا. یاد رکھو آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا تو لے کے حضرت آمینہ تک میرا نبی جتھے جتھے رہے ہے پاک پشتہ چ رہے تے پاک رحمہ چ رہے. کیوں؟ اسا ایک پاک دودھ لینا ہوئے نا تو کئی باری برتن دھونے ہیں، صاف کرنے ہیں کہ دودھ خدا دا نور ہے. ایک گندے برتن وچ نہ پائیے، ستھرے برتن وچ پائیے. بھائی تینوں شرم نہیں آتی؟ پاک دودھ واسطے تو برتن صاف رکھنا ہے. اللہ اپنا نور پانا سی کہ انہوں بھانڈا پاک کوئی نہیں ملیا، پلیت بھانڈے تو رکھنا رہا. آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ تک میرا رسول جتھے رہے ہے پاک پشتاں وچ رہے ہے، پاک رحمہ چ رہے ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش، اور یہی دعا ساڈے نبی پاک نے بھی منگی. ہمیشہ نبی کریم نواز کی دعا کرتے سن، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو معلوم ہو گیا کہ سارے نبی پاک دے والدین بھی موحد سن، مشرک نہیں سن. اگر مشرک ہوتے تو نبی پاک انہوں دی بخشش واسطے دعا نہ کرتے. ویسے میں بڑا حیران ہونا جب مولوی کہتے ہیں نبی پاک دے والدین مشرک نے، کہ میں سوچنا میرا بے وقوفا نو حضور دے والد دا نام نہیں پتا. حضور دے ابا جی دا نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ دا ماں نہیں ہے اللہ دا بندہ. حضور دی ماں دا نام ہے آمنہ، اور آمنہ دا ماں نہیں ہے ایمان والی. جہاں باپ اللہ دا بندہ ہوئے، جہی ماں ایمان والی ہوئے، انہوں نے مشرک کہنا اپنے عقل دا علاج کرا پا. یا رسول دے والدین مشرک نہیں ہو. حضور انہوں واسطے دعا مانگی. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی حضور دے والدین دے ایمان تے. کتاب و سنت دی روشنی انہوں نے حوالے دے انبار لگا دیتے کہ رسول اللہ دے والدین مشرک نہیں سن بلکہ موحد سن. مگر حکیم الامت دا حضور نال پیار دیکھو، دلائل و براہین نال ثابت کیتا، اور آخر تے جا کے پھر آپ نے ایک دعا منگی. وہ دعا بھی اس کتاب وچ موجود ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین مومن ہیں، جنتی ہیں. اس کے باوجود میرے اللہ اگر وہ جنتی نہ ہو
تو میری دعا یہ ہے کہ ان کی جگہ مجھے جہنم میں بھیج دینا، رسول اللہ کے والدین کو جہنم میں نہ بھیجنا۔ یہ بڑا اوکھا کام جی ایسی دعا مانگنا، مگر حکیم الامت نو یقین سی قرآن و سنت کی روشنی کے رسول اللہ دے والدین مواحد سن، مشرک نہیں سن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ مینوں بخش، میرے ماں باپ نو بخش، اور حساب دے دن تک تمام ایمان والیاں نو بخش۔ معلوم ہو گیا مومنہ واسطے بخشش دی دعا کرنا یہ شرک بدعت نہیں بلکہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور حیرانگی دی بات ہے وہ جڑے مولوی دعا دے مخالف نے وہ آپ بھی نماز وچ یہی دعا منگتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور یہی دعا منگتے ہیں خود بھی، اور پھر کہنے دعا کا فائدہ کوئی نہیں۔ مینو رداری والا کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو بندہ عمل کرتا ہے چنگے یا ماڑے، مر گیا قبر بھی چلا گیا تے قبر تے پڑیاں لگ گئی، اتنے گارا لگ گیا، اتنے منا مٹی پی گئی، ہوں قبر بھی سوراخ کوئی نہیں، تے تسی ایویں دعا منگتے رہتے ہو، یہ دعا کہڑی موڑی چو اندر بڑھتی ہے؟ مینو کہنے لگا ہوں قبر تے بند ہو گئی، اتنے پڑیاں لگ گئی، چکر لگ گیا، پھر اتنے مٹی پائی، اتنے پانی تروک کے اتوں دبایا، پھر قبر پکیاں ہو گئی، سیمٹ نال بند ہو گئی، تے ہوں جی دعا تسی منگتے ہو یہ کہڑے سوراخ وچوں اندر بڑھتی ہے؟ میں کہ صوفی جی ناراض نہ ہوئے ہو، یہ جنازہ تسی زندہ دا پڑھتے ہو کہ مرے ہوئے دا؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا مرے ہوئے دا جنازہ پڑھنی ہے؟ میں کہ جنازے بھی جڑی دعا کر دیو اللہ مغفر لے یہ نہ ومیت نہ جیڑی موڑی چو تساں وار لی اسی بھی وار لا۔ بے وقوف آدمی یہ جنازے والی دعا کس سوراخ چوں بڑھتی ہے؟ عقل ایار ایسا بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ آخیں۔ بڑے بڑے بے وقوف ساڈے متھے لے۔ مینوں ایک پاگل کہنے لگا چشتی صاحب تسی سنی بریلوی تساں عقیدے اپنے کڑے ہوئے نے، اے اذان دے نال درود و سلام پڑھ دیو قرآن پاک وچ کتھے لکھیا وکھاؤ؟ جدو اذان دی دعا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قرآن پاک وچ کتھے لکھیا درود وکھاؤ؟ میں کہ صوفی جی محسوس نہ کرے ہو، تسی قرآن وچوں مینوں اذان وکھا دیو میں تینوں درود بھی وکھا دینا۔ گل مکی؟ تسی قرآن وچوں اذان کٹ دیو میں تینوں درود پڑھنا بھی کٹ دیا گا۔ پہلے جب منہ بنا کے کہنے لگا نہیں پیر صاحب یہ جو اذان ہوتی ہے نا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ میں کیا پتر درود شریف بھی حدیث شریف سے ثابت ہے؟ یہ میں نے کہا رسول نے فرمایا اذان پڑھو نال درود پڑھو۔ ہر بات پہ اعتراض، اکلا پیچھے نہ چلو، عقیدہ رکھو صدیق اکبر والا۔ ہاں ہاں ابو جہل صبح صبح صدیق اکبر کے دروازے تے آیا۔ حضور جب معراج تو واپس آئے نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میں راتی رب دا مہمان سا، میں جنت دی سیر کیتی، دوزخ دا معائنہ کیتا، رب دی زیارت کیتی۔ یہ بات مکے پھیلی، ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل کہنے لگا محمد مصطفیٰ دا کیڑا سنگی اس محفل وچ نہیں سی؟ کسے دسیا ابو بکر اج نہیں سی۔ کہنے لگا چلو بڑا اچھا موقع آتا ہے ابو بکر نو بنتے ہیں۔ صبح صبح دروازے تے آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی قحافہ آپ دا اصل نام سی۔ یار تیرے کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا 100 مسئلہ پوچھو۔ یار یہ دس کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے با میں راتوں رات بیت المقدس گئے ہیں، پھر آسمانہ تے گئے ہیں، پھر لا مکانہ تے گئے ہیں، پھر میں واپس آئے، کنڈی ہلدی پئی سی پانی، یار تو من جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ عقل محض وچ بات آتی نہیں، بیت المقدس جان واسطے بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، بہت لمبا سفر ہے، پھر آسمانہ تے جانا اس طرح بہت مشکل جہا مسئلہ ہے، نہیں عقل وچ بات نہیں آتی۔ انہیں آخیا یار چنگی طرح سوچ لے۔ فرمایا سوچ کے جواب دے رہے۔ ابو جہل بڑا بے ایمان سی، کہنے لگا یار اچھی طرح سوچ لے، اگر کوئی بندہ یہ آخے تو من جائے گا؟ فرمایا میں تینوں کہہ دیتا میں نہیں منا، عقل بھی یہ بات آتی ہی نہیں، بیت المقدس بندہ راتوں رات کتنے جا سکتا، پھر آسمانوں پہ؟ چنگا پکا کر کے کہنے لگا پھر جدا کلمہ پڑھنا تیرے نبی نے اعلان کیتا ہی۔ سیدنا صدیق اکبر دی اکھاں وچ چمک پیدا ہوئی، فرمایا انہاں آکھیا لا صدقہ، انہاں سچ آکھیا۔
گیا، کہنے لگا یار تو پرے ہونا بننا ہے، عجیب آدمی ہے، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا ہوں تو ترے والی میرے سامنے آخیا میں نہیں منا گا، نہیں منا گا۔ فرمایا تو اپنے سوال سے غور کر، تو سوال کرنے کی بےایمانی کی ہے، تیرا سوال ایسی اگر کوئی آخے تے میرا نبی کوئی تے نہیں، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جو رسول کی شان کا مسئلہ آ جائے عقل رسول دیا قدموں تو قربان کر دے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، اے عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ۔ لوگ عقل پرست ہو گئے نے، ہر بات کو عقل کی ترکڑی تے تولتے ہیں، عقل وچ آوے پاوے نہ آوے، ایمان صدیق اکبر والا رکھ، رسول دی عظمت کا مسئلہ ہے بس تسلیم کر جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیر میں دور نکل آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نے سن بہت سارے سبق دیتے، وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سارا نے آخیا کہ اس بیوی بچے نو لے جاؤ تے دور کسی جنگل میں چھوڑ کے آؤ جتھے نہ سایہ ہوئے، نہ پانی ہوئے، نہ کھانا ہوئے۔ یہ حضرت اسحاق دی ولادت بعد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا نال ایک وعدہ کیتا ہوا سی نکاح دے موقع تے کہ سارا جیڑی گل تو آکھیں گی میں مناں گا، نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سارا نے آخیا چھوڑ کے آؤ جنگل، پیغمبر دی کال تے ملی ہوئی سی نا، یا اللہ کی کرا، آواز آئی میری مرضی بھی یہ ہوئی ہے چھوڑا۔ ہاجرہ اسماعیل نو تیار کر، تو بھی تیار ہو اساں کدھر جانا ہے۔ اسماعیل نو گود بٹھایا، اٹھنی تے بہ گئے، پیچھے ہاجرہ نو بٹھایا، اٹھنی اٹھائی، فلسطین تو چلے تے جتھے اج کعبہ شریف ہے انہاں پہاڑیاں کول آ کے اپنی اٹھنی نو بٹھا دیتا۔ پہاڑی علاقہ، کوئی آبادی نہیں، کدھر دھواں نہیں اٹھ رہا، کدھر کوئی شہر، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اٹھنی کو بٹھایا، ہاجرہ نیچے اتر، جناب ہاجرہ اتریاں، اسماعیل کے متھے تے بوسہ دے کے فرمایا لے اسماعیل نو پکڑ۔ اسماعیل نو پکڑیا، جتنی یاریاں ہوندیاں نے پھر اتنے آزمائشاں بھی ہوندیاں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل نو چک لیا، حضرت ابراہیم نے اٹھنی اٹھائی، مہار موڑ دیتی۔ سائیں نو جاندہ ویکھیا، آواز دے کے کیا سانو اتھے چھوڑ کے آپ کدھر چلے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموشی نال چل رہے ہیں، کافی اگے نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر آواز دیتی میرے سرتاج صرف اتنا دس دیو ساڈا قصور کی ہے، کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، چلو غلطی ہوئی تو میرے کو لگی، اس معصوم کا کی قصور ہے، کیوں چھوڑ چلے؟ نہ آبادی ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ ہے۔ حضرت ابراہیم پھر بھی نہیں بولے، کافی دور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے آخری آواز دیتی میرے سرتاج ہے اللہ دے پاک پیغمبر، صرف اتنا دس دیو اپنی مرضی نال چھوڑ چلی ہو یا رب دی بھی ہوئی مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم دی اکھاں وچ رکے ہوئے آنسو بہ نکلے، رو کے فرمایا ہاجرہ تیرے جیسی وفادار بیوی اسماعیل جیا من مونا پتر اپنی مرضی نال کون چھوڑ دے؟ میری مجبوری ہے میرے رب دی بھی ہوئی مرضی ہے۔ اے ہاجرہ آپ دی عظمت نو سلام، آواز دیتی میرے سرتاج پھر مڑ کے نہ ویکھیو، چلے جاؤ ہن میں جانا تے میرا خدا جانا۔ رب نال محبت ہوئے تے اس طرح ہوئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
مومن کی علامت ہے وہ اللہ نال ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جی رب کی مرضی ہے پھر تسی جاؤ، اور میں جانا میرا خدا جانے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہاڑی دے قریب پہنچے، آپ نے اپنی اونٹنی نو روکیا، پیغمبر نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیتے. اللہ دے نبی نے دعا منگی. میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ دعا نو بیان کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ اکبر. ساڈے رب میں اپنی کچھ اولاد نو اتھے بسایا ہے. قرآن پہ پڑھنے میں روایت نہیں آیت پہ پڑھنا. ربنا انی اسکنت، اے ساڈے رب بے شک میں وسایا من ذریتی اپنی کچھ اولاد نو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جتھے پانی سایا کوئی نہیں، بے آب ہو گیا جنگل وچ، میں وسایا. انی اسکنت، بے شک میں وسایا. خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، حج کا دن ہے، عید قربان قریب آ رہی ہے، جمعے کا مقدس دن ہے، میں دعوت فکر دینا ہے. اسی آلے سنت والے کدے کدے کہنے ہاں کہ سانو نبی پاک بسا رہے نے، سانو حضرت علی نے وسایا، غوث جلی نے وسایا، ہند الولی نے وسایا، میرے علی نے وسایا. اسی پیروں کی دعا نال پہ وسنے ہاں. ملا دے شرک دی مشین تیز ہو جاتی ہے. مشرک نے اللہ تو بغیر کوئی کسی نو بسا نہیں سکتا. میں کہنا ملا اپنی عقل دا علاج کرا. ابراہیم اللہ نو کہہ رہے نے ربا میں وسایا. بے شک میں اپنی کچھ اولاد نو بسایا، میں وسایا. ابراہیم رب نو کہہ رہے نے میں بسایا. اللہ یہ نہیں کہنا ابراہیم غلط پیا کہنا، وسان والا میں ہاں. معلوم ہو گیا اللہ دی عطا نال کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے جانتی اجڑیاں نو وسا سکتے. میں بسایا من ذریتی اپنی کچھ اولاد نو. حیرانگی والی بات ہے وہ چھوڑ چلے نے ایک بیٹا تے کہندے نے وسایا کچھ اولاد نو. میں عالم تصورات جب کی جناب ابراہیم ایک بیٹا چھوڑ چلے ہو، وہ بھی ایسی وادی جتھے پانی نہیں، کھانا نہیں، سایہ نہیں، پتہ نہیں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. پھر کہندے ہو میں بسایا تے بسایا اپنی کچھ اولاد نو، چھوڑیا ایک بیٹا. تے دعا کہندے ہو کچھ اولاد نو بسایا. فرمایا اے ابو بکر میں جو پیا کرنا ٹھیک کہنا، میں تینوں نظر آؤندا ایک بچہ، مینوں ایدے وچوں محمد بھی نظر آ رہا ہے، باقی اولاد بھی نظر آ رہی ہے. میں وسایا. اللہ اکبر. پھر دعا کی یا اللہ انہوں نے رزق عطا فرما، پھل عطا کر. جڑے مکے مدینے گئے ہو سنو اندازہ ہوئے گا کہ مکہ شریف کائنات دا وہ شہر ہے جتھے کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا. سڑے ہوئے پہاڑ، سکے کالے. مکے چ کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا. ممبر رسول تے بیٹھا ہے، خدا دی قسم ہے دنیا چ کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے دی منڈی چ نہ ملتا ہوئے. رب نے آخیا سجنا تو دعا کرے تو میں قبول نہ کرا. دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جتنے بھی پیدا ہوگا مکے کی منڈی ضرور وکے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگ کے چلے گئے. صبح عید الاضحیٰ آئے،
سنت ابراہیمی تے اساں نے عمل کرنا ہے، اور یہ اللہ نو اتنی سنت پسند ہے۔ پھر ساڈے نبی پاک نے قربانی دے کے تے اس نو ابراہیم علیہ السلام دی سنت نہیں رہن دیتا، اپنی سنت بھی بنا دیتا ہے، تاکہ میری امت واسطے قربانی دینا میری سنت بھی بن جائے۔ نبی کریم سرور عالم فرماندے نے جس بندے نو قربانی دی توفیق ہے اور او قربانی نہیں دے رہا، حضور فرماندے نے او میری عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے، انہوں عید پڑھنے کا کوئی حق نہیں۔ جس بندے کو توفیق ہے، ایک تو بندے کو توفیق نہیں، غریب آدمی نہیں دے سکتا، وہ واسطے دی اجازت ہے۔ ایک بندے کو توفیق ہے اور جان بوجھ کو نہیں، کی ضرورت ہے جی ایویں فضول خرچی، اللہ نو گوشت دی کی لوڑ ہے؟ اللہ تھوڑے گوشت نہیں ویکھدا، تھوڑی نیتاں ویکھدا ہے۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا 10,000 کا بکرا آندا، بندہ ₹1,00,000 کسی غریب نو دے دے تو قربانی ادا ہو جائے گی؟ میں کہا نہیں ہوے گی، صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گی، قربانی رہ جائے گی۔ کہنے لگا میں 10,000 کے علاوہ ₹1,00,000 90,000 میں زیادہ دے دیتا تو تسی کہندے قربانی نہیں ہوے گی؟ میں کہا نہیں ہوے گی۔ میں کہا ₹4 کا ڈاک ٹکٹ لاؤ نا تے خط پہنچ جاتا ہے، تے ہوں تو خیر بڑا زمانہ مینوں نہیں اندازہ بھائی 4 کا رہ گئی اگے چلا گیا، لیکن اگر تسی ٹکٹ لاؤ کسی لفافے تے وہ ₹4 کا ڈاک ٹکٹ ہے وہ پہنچ جائے گا، تے بندہ آکھے بھائی میں ذرا نخرا کرا 1000 کا نوٹ لے کے وہ لفافہ بنا کے بھیج دے۔ پہلے تو گل ہے ڈاکی 1000 کا نوٹ اتنے پہنچنے نہیں دینا، تو جی کوئی ڈاکیا نیک بھی ہویا تو اتنے جا کے آکھے گا جی برنگ آیا ہے، تو بندہ آکھے بے وقوفا تین عقل کوئی نہیں، برنگ آیا یہ 1000 کا نوٹ تین نظر نہیں پیا آتا، تو پاکستان کا چھاپیا نوٹ ہے، اصل نوٹ ہے 1000 کا نوٹ ہے، تو تو یہ برنگ پیا کہنا ہے؟ وہ آکھے گا جب ہمیں ₹1000 ہمیں 10,000 کا نوٹ کیوں نہ ہوئے، جب تک محکمے کا ٹکٹ نہیں لگے گا نا اس وقت تک یہ برنگ ہی ہوئے گا، یہ اصل خط نہیں بن سکتا، ہمیں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیو، جب تک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ٹکٹ نہیں لگے گا تیری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا جنہاں تیاری کیتی ہے خدا انہاں دی جذبے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو ہمت دے تاکہ وہ اس نیکی نو کر سکیں، اور جنہاں نے اجے تک تیاری نہیں کیتی اس انتظار وچوں اتنی بڑی نیکی ہے۔ حضور فرماندے نے جانور دے جسم تے جتنے بال ہوندے نے نا قربانی دینے والے نو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا، یہ ساری بخشش دے بہانے نے۔ پھر یہ سواریاں کل قیامت والے دن ساڈیاں قبراں تے کھلوتیاں ہون گیاں جنہاں تے چڑھ کے اساں نے پل صراط ٹپنا۔ حضرات محترم اپنے رسول نال محبت کرن والو کوشش کرو، اس واسطے 3 دن رب نے رکھے نے۔ حضور فرماندے نے میرے امتی ہے جی پہلے دن تیرے کو توفیق نہیں تو دوسرے دن کر لے، جی دوسرے دن پیسے نہیں آئے تیسرے دن آئے نے تیسرے دن کر لے، 3 دن لمبی چھٹی ہے تاکہ تو اس نیک کام تو رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے جذبے قبول فرمائے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح 8 بجے خطاب شروع ہو جائے گا اور ٹھیک 8:30 بجے عید دی نماز ہوئے گی۔ تمام احباب نو اطلاع دیتی جاتی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، دن بھی بڑے چھوٹے نے، لہذا 8:30 بجے ٹھیک نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ جماعت، اور 8 بجے خطاب شروع ہوئے گا۔ تمام حضرات وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرو، آندے جاؤ تے رستے تکبیراں پڑھتے آؤ۔ اج فجر دی نماز تو تکبیراں شروع ہو چکی ہیں، اور فرض نماز کا سلام پھیرنی، تکبیر پڑھنی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہاں دنوں میں یہ تکبیراں اللہ نو بڑی پسند نے، لہذا آنے رستے میں یہی تکبیراں پڑھتے چلو، اور واپس جدوں جاؤ تو رستہ تبدیل کر دیو، اگر وہی سڑک وہی رستہ ہے آنے دائیں طرف آئے اور جانے بائیں طرف چلو، تاکہ نبی پاک سرور عالم کی سنت عمل ہو جائے۔ اپنی اولاد نو بھی کوشش کرو تیاریاں کرا کے مسجد بھی نال لے آیا کرو۔ وہ بچے جڑے سمجھدار نے، جڑے بالکل ناسمجھ بچے نے جنہوں نے مسجد کے احترام کا نہیں پتا، انہوں نے تو مسجد لے آنا منع ہے، مگر جو سمجھدار نے جنہوں نے پاکی پلیتی کا پتہ ہے انہوں نے لے آؤ تاکہ بچوں کو نیکی دی عادت پی جائے۔ اعمال وچ خلوص دی کوشش کرو، نیتاں وچ اخلاص پیدا کرو، اللہ نیکی دی ہمت دے، برائی کو بچائے، خدا ساڈیاں حاضریاں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی قربانی دیاں باتاں کل نماز عید دے موقع تے عرض کراں گا، اور واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا شروع ہے اور بڑے حسین منظر تے ان واقعہ چلا گیا ہے، زندگی ہوئی تو اگلے جمعے تے پھر سیدنا یوسف علیہ السلام دی بات لوگے چلا